السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سعودی عرب کے شہر الخرج میں اچانک خطرے کے سائرن بجنے سے شہریوں میں تشویش پھیل گئی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران سول ڈیفنس نے ہنگامی الرٹ جاری کیا۔ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے اور سرکاری ہدایت پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی۔ سعودی قومی فضائی کمپنی السعودیہ نے مئی 2026 میں بروقت پروازوں کے حوالے سے دنیا بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق السعودیہ نے روانگی میں 92.30% اور آمد میں 90.12% کامیابی حاصل کی۔ یہ کامیابی حج سیزن اور عید الاضحیٰ کے مصروف ترین مدت کے دوران حاصل ہوئی۔ قطر ایئر ویز، ترکش ایئر لائنز اور دیگر بڑی کمپنیاں اس کے بعد رہی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے لبنان میں سفید فاسفورس کا استعمال کیا۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان اور کئی گنجان آباد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ نبطیہ، سور، قیام اور یحمر سمیت مختلف مقامات پر حملوں کی تصدیق کی گئی۔ سفید فاسفورس ایک خطرناک کیمیکل ہے جس کا استعمال شہری آبادی پر ممنوع ہے۔ اسرائیل نے ایران کے مختلف شہروں میں فوجی اور صنعتی تنصیبات پر فضائی حملے کیے۔ تبریز کے فوجی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا، تاہم جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ تہران اور اصفہان سمیت کئی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران نے فضائی دفاعی نظام کو فعال کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ شروع کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کو ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدہ قبول کرنا ہوگا۔ فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کے حالیہ حملوں سے مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں دیگر آپشنز پر بھی غور کا اندیا دیا۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں فلسطین کے حق میں بڑے مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے غزہ جنگ کے خلاف اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ مانچسٹر میں اسرائیل کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ علامتی تابوت رکھ کر شہدائے غزہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مغربی کنارے کے قریب اسرائیل میں فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا، 5 افراد زخمی ہوئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے حملہ آور کو موقع پر ہی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی سخت اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ سعودی عرب میں مقیم ایک طالب علم نے CBSE کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ طالب علم کا 12ویں جماعت کے امپروومنٹ امتحان کا نتیجہ جاری نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے CBSE کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا۔ عدالت نے معاملے کو طالب علم کے مستقبل سے جوڑتے ہوئے جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت دی۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا کی اہم میٹنگ نئی دہلی میں شروع ہو گئی۔ میٹنگ میں سونیا گاندھی، راہل گاندھی، ممتا بنرجی اور اکھلیش یادو سمیت کئی رہنما شریک ہیں۔ مانسون اجلاس کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے۔ انتخابی تیاریوں اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی پر بھی بات ہوگی۔ کیرلا محکمہ جنگلات جنگلی سوروں کے بڑھتے خطرے سے نپٹنے کے لیے نئے ایپ لانچ کرے گا۔ ایپ کے ذریعے قریبی رجسٹرڈ شکاریوں کو فوری اطلاع دی جائے گی۔ مقامی نمائندوں اور ویجیلنس کمیٹیوں کے معلومات پر شامل ہوں گے۔ اس منصوبے کا مقصد انسانی آبادیوں کو جنگلی جانوروں کے حملوں سے محفوظ بنانا ہے۔ کریم نگر جیولری شاپ ڈکیتی کیس میں بہار سے ایک اور ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والے 2 پستول اور 1 موبائل فون بھی برآمد کیا۔ پولیس دیگر مفرور ملزمان کی تلاش میں بھی مصروف ہے۔ حکومت تلنگانہ نے اسکولوں کے دوبارہ آغاز کی تاریخ 12 جون سے بڑھا کر 15 جون کر دی۔ وجہ 13 جون کی تعطیل اور 14 جون کے اتوار کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ تعلیمی سرگرمیاں اب 15 جون سے شروع ہوں گی۔ 11 جولائی کو ورکنگ ڈے قرار دیا گیا۔ طلبہ اور والدین کو نئی تاریخ کے مطابق تیاری کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی میں نکاح کے چند گھنٹوں بعد ہی طلاق ہو گئی۔ دلہن کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ باراتی بلٹ موٹر سائیکل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مہر اور جہیز کے معاملے پر دونوں خاندانوں میں تنازع پیدا ہوا۔ طلاق کے بعد دلہا اور دلہن نے الگ الگ دوسری شادیاں بھی کر لی۔ یہ انوکھا واقعہ علاقے میں موضوع بحث بنا۔ حیدرآباد میں پھر ایک بار جاب میلہ ریڈ روز فنکشن ہال اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے تحت 9 جون کو نامپلی میں جاب میلہ منعقد ہوگا۔ تقریب کا افتتاح وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین کریں گے۔ 40 سے زیادہ کمپنیوں کے نمائندے نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کریں گے۔ IT، بینکنگ، ہیلتھ کیئر اور دیگر شعبوں میں جاب دستیاب ہوگی۔ انٹر، ڈپلوما اور گریجویٹ امیدوار شرکت کر سکتے ہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے عمرہ زائرین کے لیے نئی سہولت شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمرہ کے لیے ویزا، ٹکٹ اور رہائش کے انتظامات کمیٹی کے ذریعے کیے جائیں گے۔ ہر 3 مہینے بعد عمرہ قافلوں کی روانگی کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کی سہولت بھی فراہم ہوگی۔ کم خرچ میں 15 روزہ عمرہ پیکیج متعارف کرانے کی تیاری جاری ہے۔
اگر خواتین کا ویٹ بڑھ رہا ہے اور موٹاپے سے پریشان ہیں تو گھبرائیں نہیں، فوری چلے آئے۔ 10 جون کو اوپننگ ہوگی اور بعد مغرب ہوگی۔ سلالہ میں عقیل غیطان فٹنس کلب خواتین کے لیے جدید سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ جم میں خاتون ٹرینرز کی نگرانی میں ورزش کی سہولت موجود ہے۔ صرف اور صرف لیڈیز کارڈیو، پرسنل ٹریننگ اور اسٹیم باتھ جیسی سہولیات دستیاب ہے۔ پورا جم ایئر کنڈیشن ماحول میں قائم کیا گیا ہے۔ مناسب فیس کے ساتھ خصوصی پیکیجز بھی شامل۔ نامپلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں دمہ اور سانس کے مریضوں کے لیے مچھلی پرساد تقسیم کیا جائے گا۔ ہزاروں افراد کی آمد کے پیش نظر خصوصی انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ نامپلی اور اطراف کے علاقوں میں ٹریفک پابندیاں نافذ کی گئی۔ پولیس نے متبادل راستے استعمال کرنے کی اپیل کی گئی۔ پروگرام کے لیے خصوصی پارکنگ اور آمد و رفت کے انتظامات بھی کیے گئے۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔